اللہ نے کیا کہا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود وہ چیز جو اس کے اندر ہے، وہ جو عادت اس کے اندر ہے، اس کو نہیں بدلتی۔ یہ ایک اصول ہے اللہ کا۔ دوسرا اصول اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ایک دفعہ کسی قوم پر نعمت عطا کر دی، ایک دفعہ جب کسی قوم پر نعمت عطا کر دی تو میں اس نعمت کو نہیں ہٹاتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی عادت تبدیل نہ کر دے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر کچھ نعمت عطا کی تھی، یاد کیجئے، یاد آئے گا، اور پھر وہ کھو گئی۔ کیوں کھو گئی؟ اللہ کا اصول تو یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود ہم لوگ اپنے اندر جو عادت ہے اس کو تبدیل نہیں کرتے۔ تو ہمارے اوپر انعام تھا، ہمارے اوپر نعمت تھی، ہم نے اس کو کھو دیا، لیکن واپس پانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ جو چیز تمہارے اندر اس کو تبدیل کر دو۔ اب یہاں جو تبدیلی ہے وہ معاشرے کی تبدیلی ہے، صرف ایک شخص کی تبدیلی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات نفس کی بات کرتے آئے ہیں جو بہت ضروری ہے، اور قلب کے تزکیے یعنی اپنے دل کو صاف کرنے کی بات کرتے آئے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ لیکن اب یہ وقت آن پڑا ہے ہم پر کہ ہم لوگ اجتماعیت کے ساتھ پورے معاشرے کی بات کریں کہ پورے معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کے اندر کیا اصلاح ہونی ہے تاکہ معاشرے کے اندر اصلاح ہو، اور جب آپ کے اندر اصلاح ہو جانی ہے تو پھر معاشرے کے بارے میں بات کرنی ہے کہ معاشرے میں کیا اصلاح ہونی ہے۔ اس سلسلے میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا، تعلیم۔ ابھی جناب قاضی صاحب نے، قاضی شمیم اکرم صاحب نے آپ کے سامنے تعلیم کی بات کی اسلامی نقطہ نظر سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرمائیے۔ اس نفع بخش علم کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہم سب لوگوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے، فریضہ ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو حاصل کرنا ضروری ہے اور عورتوں کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا تمام مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آئیے، ایک طرف تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا، اس ملک میں عوامی تعلیم یعنی عام تعلیم کا جو بگل ہے وہ مسلمانوں نے پھونکا۔ جب مسلمان یہاں آئے تو اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ذات میں بٹے ہوئے پایا، اور آج تک وہ بٹا ہوا ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ابھی 1-1.25 سال پہلے ایک بچے کا قتل ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے غلط گھڑے سے پانی پی لیا تھا؟ یہ بات سچ ہے یا نہیں سچ ہے؟ ابھی ہوا نا بھائی، اور اس زمانے میں کیسا رہا ہوگا؟ تو یہ مسلمانوں کے مدارس تھے جنہوں نے سب کو بلایا اور سب کو پڑھایا۔ ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم لوگ اس بات کو بھول گئے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بہار میں ایک نام، بہت مشہور نام ہے، ڈاکٹر سچیدانند سنہا کا۔ ڈاکٹر سچیدانند سنہا مدرسہ کے پروڈکٹ ہیں میرے بھائی، انہوں نے بخاری شریف تک تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ شخص جس کے پیر کو جواہر لال نہرو صاحب دلی سے آ کر کے انہوں نے ان کے پیر کو چھوا تھا، یہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ ایک زمانہ گزرا ہے کہ مدرسے میں تمام لوگ ایک ساتھ پڑھنے آتے تھے، کیونکہ تعلیم وہیں ہوتی تھی۔ کسی اور جگہ تو دو ذات کے لوگ بیٹھ کے بات بھی نہیں کر پاتے تھے، تو مدرسے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی، تو دیکھیے کہ جب عادت مختلف ہوتی ہے تو اللہ میاں قوم کو کیسے عروج دیتے ہیں۔
عادت مختلف تھی، عادت میں ذات پات نہیں تھی، عادت میں عصبیت نہیں تھی، عادت میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ اور وہ۔ عادت میں کیا بات تھی؟ ابھی میں نے آیت پڑھی نکاح کے خطبے میں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب خلیرے بھائی ہوں، ممیرے بھائی ہوں، چچیرے بھائی ہوں، پھپھیرے بھائی ہوں، کوئی بھی بھائی ہیں، اور میں اور آپ بھائی ہیں، اور میں اور آپ بھائی ہیں۔ بھائی نہیں ہوں گے تو بھتیجا ہوگا، بھتیجا نہیں ہوگا تو بھگنا ہوگا، کچھ تو ہوگا یہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آدم علیہ السلام سے چلیں گے تو میں اور کوئی بھی دوسرا شخص، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا رشتہ موجود ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ کسی اور مذہب کا ہے، کسی اور مذہب کو مان رہا ہے، وہ انسانی رشتہ ختم نہیں ہو گیا، وہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا، مدارس بنائے جس میں سب کو تعلیم دی۔ مغربی بنگال میں آج بھی 15% بچے مدارس کے غیر مسلم ہیں۔ بہار میں آج بھی غالباً 10% بچے ملحقہ مدارس میں غیر مسلم ہیں۔ تو جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ تعلیم سب کے لیے ہو، سب کو دعوت دیں، سب کو پڑھائیں۔ لیکن اس کو پڑھاتے پڑھاتے ہم لوگ کہاں پہنچے، اس کے بارے میں سوچنے کی بات ہے۔ وہ قوم جو پوری دنیا کو پڑھا رہی تھی، پوری دنیا کو لکھا رہی تھی، پوری دنیا کو علم کے نور سے منور کر رہی تھی، آج اس کا ہر 100 میں 43 بچہ ان پڑھ ہے۔ اس جلسے میں اگر 100 بچے ہوں گے تو اس میں 43 بچے ان پڑھ ہوں گے، انگوٹھا چھاپ۔ بات سمجھ میں آ رہی سب کے؟ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، شرم کا مقام۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ باقی سب تمام بچے جو پڑھے لکھے ہو جائیں گے، تقریباً بہار میں سب کا حال ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس میں لیکن ہم لوگوں کو یہ چاہیے، مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ دیکھیں کہ اس پورے علاقے میں کوئی بھی پڑھا لکھا ایسا کوئی بچہ نہیں ہو جو جاہل رہ جائے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ علم سے نور آتا ہے، علم سے برکتیں آتی ہیں۔ وہ علم جو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھایا جائے اور پڑھا جائے، اس بات کو سمجھیے۔ اب اس کے دوسرا اس کا پہلو سمجھیے۔ 43 بچے جو ہیں وہ آپ کے ان پڑھ ہیں۔ 3.5 بچوں کو آپ نے مدرسہ بھیجا، اس کو 4 کر لیجئے، 4 کو آپ نے مدرسہ بھیجا۔ اب وہ یا حافظ بنیں گے یا عالم بنیں گے۔ بچ گئے آپ کے پاس 53 بچے۔ 53 بچوں کی کہانی شروع ہوئی اسکول میں، سرکاری اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں، کسی بھی اسکول میں، اور بچے ایک کے بعد ایک کر کے کلاس سے ہٹتے چلے گئے۔ والد کے پاس پیسہ نہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، گھر اسکول لے جانے والا کوئی نہیں، یونیفارم کا انتظام نہیں، جوتا نہیں، چپل نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 1000 بہانہ۔ لیکن جب وہ بچہ 10ویں جماعت تک پہنچا، یا جب وہ بچی 10ویں جماعت تک پہنچی، تو صرف 17 بچے 10ویں جماعت پاس کر پائے۔ اس کے بعد لوگوں نے مختلف قسم کا بی اے، بی ایس سی، میڈیکل، انجینئرنگ، سی اے، سی ایس، ان سب جو اعلیٰ تعلیم ہے اس میں داخلہ لیا۔ ان 17 بچوں نے اعلیٰ تعلیم میں داخلہ لیا، اور وہاں چھٹتے گئے، یعنی چھوڑتے گئے، یہاں تک کہ صرف 4 بچے عالم، فاضل، بی اے، بی ایس سی، میڈیکل، انجینئرنگ سب ملا دیجئے تو 4 پہنچے وہاں، 100 میں 4۔ اور ماسٹرز لیول پہ ایم اے، ایم ایس سی میں صرف 1، اور 4 میں 1 بچی۔ بی اے، بی ایس سی، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ میں 4 میں 3 بچہ اور 1 بچی، اور ایم ایس سی میں صرف 1 بچہ یا 1 بچی۔ یہ ہے اعداد و شمار ہماری تعلیم کے۔ اب سوئیے گا مت، اعداد و شمار سن کے بتاتا ہے، بات سمجھنا ہے سب لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم پہ خوب کام کرنا ہے،
تعلیم پہ خوب کام کرنا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے توقع اور ایک ہے حقیقت۔ توقع یہ ہے کہ جو آئی اے ایس اور آئی پی ایس اور آئی آر ایس اور آئی ایف ایس کا جو امتحان ہو رہا ہے، یو پی ایس سی بی پی ایس سی کا جو امتحان ہو رہا ہے، اس میں سب اوپر سے لے کے نیچے مسلمان بھرے ہوئے۔ توقع ایسے ہی رکھتے ہیں نا ہم لوگ کہ سب کم سے کم زیادہ سے زیادہ مسلمان دکھیں۔ ارے بھائی، ادھر جو 4 ہی جا رہا ہے، اگر 4 ہی انڈر گریڈ کر پا رہا ہے، 4 ہی بی اے بی ایس سی کر پا رہا ہے، تو 50 کیسے آ جائے گا؟ کیسے آئے گا؟ اگر مقابلہ جب ہو رہا ہے امتحان کا، تو باقی پورے ہندوستان میں جو تمام بچے جو ہیں، 96 بچے